بسم الله الرحمن الرحيم. باب اللحد والشق في القبر. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قبل واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا من القران فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد فقال انا شهيد هؤلاء يوم القيامه فامرهم بدفنهم بدماء ولم يغسلهم. شہید کو غسل نہیں دیا گیا اور لحد میں رکھتے تھے جس کو پہلے افضل سمجھتے تھے، زیادہ قرآن کا قاری سمجھتے تھے. لحد میں وہی ہے جو ہودڑی کے اندر کنارے میں بغل میں جو بنائی جاتی ہے جگہ، اس کو لحد کہتے ہیں. چلو جی، شک وہی جو درمیان میں ہے، گڑھا بنایا گیا ہے تو اس سے پھر تھوڑی جی جگہ بنائی گئی ہے. چلو جی. باب اذا اسلم الصبي فماذا هل يصلى عليه وهل يعرض عليه على الصبي الاسلام. وقال الحسن وشريح وابراهيم وقتادة اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس مع امه من المستضعفين ولم يكن مع ابيه على دين قومه. وقال الاسلام يعلو ولا يعلى. تو لحد افضل ہے، شک سے، سمجھے نا. چلو جی. اگر مشکل ہو، کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ وہ زمین گر جاتی ہے تو پھر لحد کی بجائے شک کی بنائے اور اس پر وہ جو ہے نا تختی رکھ دی جائے پتھر کی، اس طرح بنا کے وہ پھر کم چل جاتا ہے. چلو جی. باب اذا اسلم الصبی فمات هل يصلى علیہ، یعنی جو بچہ سانس نکلتا ہو، زندگی کی حالت میں پیدا ہوا ہو، اس کے بعد ہو جائے تو اس کی جنازہ پڑھی جائے. اور اسی طرح نابالغ کو اسلام کی دعوت دی جائے. وہ تو مکلف نہیں ہے لیکن نہیں، اسلام کی دعوت ہر وقت دے سکتے ہو. ہاں جی. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر اخبره ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في غاد قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند مطعم بني مغالة وقد قارب ابن الصياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن الصياد تشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه ابن الصياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله. فرفضه وقال آمنت بالله وبرسوله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبرت لك خبيئا. وقال ابن الصياد هو الدق. فقال اخسأ فلن تدعو قدرك. فقال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قدره. وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الى النخل التي فيها ابن الصياد وهو يختلط ان يسمع من ابن الصياد شيئا قبل ان يراه ابن الصياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم لابن الصياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد. فتار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت بينا. وقال شعيب زمزمة فرفصه. وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة. وقال معمر رمزة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نخلستان کی طرف گئے، وہاں ابن صیاد کا گھر تھا. آپ کا یہ خیال تھا چھپ چھپ کر آ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
یہ اس لیے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو کاہن اور جادوگر سمجھتا تھا، زبردست میں کاہن ہوں، جادوگر ہوں، بعض دفعہ نبوت کے خواب بھی دیکھتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اس کا اندرونی بھید لیا جائے کہ یہ کس مشن کا آدمی ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام اس غرض سے آئے، قبل ان یراہ ابن سیاد، دیکھنے سے پہلے آپ اس کی بات سن لیں۔ آپ آئے تو وہ مستجع فی قطیفۃ، ایک گودڑی سی تھی، اس گودڑی میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ رمزتن اور زمرتن، یعنی وہ بڑبڑا رہا تھا وہ۔ تو اس کی ماں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو وہ رسول آ رہا ہے کھجوروں کے تنوں کے ساتھ چھپ چھپ کے۔ وقالت ابن سیاد یا صاف، یہ صاف جو ہے ابن سیاد کا اس کا اپنا نام تھا، مشہور ابن سیاد تھا۔ تو اس نے کہا آذا محمد، تو فسارا ابن سیاد، وہ جھپٹ کر نہ اٹھ کر بیٹھ گیا جلدی سے، بسرعت، عام بن ٹھن کے بیٹھ گیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکت ہو بینا، اس کی ماں اس کو آگاہ نہ کرتی تو کوئی نہ کوئی بات ہم سنتے اور بات واضح بھی ہو جاتی۔ اب یہ رما ہے یا زمزمہ ہے یا رمزہ ہے، یہ سب کے معنی یہ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ چلو جی، تو اس کے درمیان میں ہم نے کوئی جگہ چھوڑی بھی ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے اس پر اسلام پیش کیا، ٹھیک ہے، اتشہد انی رسول اللہ ہے، تو یہ اس پر اسلام پیش کیا، یہ بلوغت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا تو آپ تو امیوں کے رسول ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے امیوں سے، نہ میں آپ کا کوئی مقتدی بن سکتا ہوں، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے پھر اس کو جھپٹ کے پرا کیا، دور کر دیا، جھپٹ دیا، حد تیری ایسی۔ پھر آپ نے فرمایا میں تو ایمان لایا ہوں اللہ اور اس کے سچے رسولوں کے ساتھ، تو کائن سا جادوگر، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، تو خلت علیک الامر، یہ معاملہ جو ہے اس نے خود ہی کہا تھا، یاتینی صادقن، سچی خبریں بھی آتی ہیں میرے پاس، جھوٹی بھی آتی ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے یہاں نیو ملتان میں بھی ایک قبر ہے، قبر نہیں بندہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں اللہ کا حجرہ، وہاں بھی ایک بیٹھا ہے، وہ بھی اسی طرح اس سے بھی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، نبوت کے قریب جا جا کر وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، اور دنیا جہان کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بھی پیر و مرشد بنایا ہوا ہے۔ یعنی جتنا کوئی غلو کرے، نبوت کے قریب جا کر سانس لے، تو اس کی مریدی پیری مریدی بڑی چلتی ہے۔ بڑے جاہل لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، بڑے کراچی سے غیر ملکوں سے بھی لوگ وہاں میلہ ٹھیلا رہتا ہے۔ ایک اشتہار، یعنی دستی اشتہار بنانے کے لیے ایک آدمی نے ایک فہرست تیار کی
کہ مفتیوں کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے اس پر یہی ابن سیاد کا واقعہ لکھ دیا۔ میں نے کہا ابن سیاد اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بےمان تھا، کل علیہ الامر۔ میں نے کہا اس پر بھی بس یہ مغالطہ ہے لوگوں کو، تو یہ پیر و مرشد کے قابل نہیں ہے، یہ تو دائرہ اسلام سے بھی نکل چکا ہے۔ تو حضرت عمر نے بھی کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے تو میں اس کی گردن نہ مار دوں۔ آپ نے اس واسطے نہیں کہ وہ مسلمان ہے اور اس کو قتل نہیں کرنا، وہاں ایک یہ بات بھی چل رہی تھی کہ دجال جو آنا ہے کہیں یہی نہ دجال ہو۔ آپ نے فرمایا ہے عمر تو شاید دجال سمجھتا ہے، اگر تو اس کو مارنا چاہے گا دجال ہوگا تو مار تو سکتا نہیں، کیونکہ دجال تو علامت قیامت ہے، وہ تو ایک ایسی طاقت بن کر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش بنا کر بھیجے گا امتحان لینے کے لیے، تو اس کو تو نہیں قتل کر سکتا۔ تو بہرحال یہ بات آگے پیچھے ہو گئی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِ، پھر کیا قتل کرنا ہے، دیکھی جائے گی کہ یہ کون سا پہاڑ گرا دے گا۔ چلو جی آگے۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن انس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال اطيع ابا القاسم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي انقذه من النار۔ اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم تھا، لیکن تھا وہ یہودی، وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھو نا یہ اخلاق نبوی ہے، اور بیماری کی حالت میں کسی کے پاس جانے سے اس کا دل موم ہوتا ہے، تو بات کوئی نہ کوئی سمجھانی ہو تو سمجھ آ جاتی ہے اس کو، اور وہ ابھی بالغ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اسلام لے آ بیٹا، تو اس کا باپ بھی ساتھ بیٹھا تھا، اس نے ادھر دیکھا تو اس کے باپ کی بھی قسمت اچھی تھی بیٹے کے بنانے میں۔ اس نے کہا تھا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لے یار، اسد پرانے کھونگ گئے، ہمیں تو کوئی ہماری میل نہیں اتار سکتا دل کی، اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، تو ابھی بچہ ہے، تو گوارا کر سکتا ہے اسلام، لے آ اسلام۔ یعنی آپ نے خیر نہیں مانی کہ جو ناک کا مسئلہ ہے نا، کہ لوگ کیا کہتے بوڑھا جو ہے نا، بوڑھا جاتے جاتے مسلمان ہو گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت تھی، وہ فاسلامہ، نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ دیکھو اللہ کی حمد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ معلوم ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ گو ہے، کوئی کسی مسلک کا ہو، پہلے یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، انار سے بچ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں تو پوری اسلام پر گزری۔ چلو جی۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله قال سمعت ابن عباس يقول كنت انا وامي من المستضعفين، انا من البلدان وامي من النساء
یہ مستضعفین میں تھے ہم، یعنی ابن عباس جو ہے اس کی والدہ مسلمان ہو گئی، تو بہرحال میں ان لڑکوں میں سے ہوں، وہ امی من النساء، اور میری ماں جو ہے عورتوں میں سے، یہ مستضعفین میں شمار ہوتے تھے۔ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال ابن شهاب صلى على كل مولود متوفيا وان كان بغية من اجل انه ولد على فطرة الاسلام يدعي ابواه الاسلام وابوه خاصة، وان كانت امه على غير الاسلام استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من اجل انه سبط. فإن أبا هريرة كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهبدان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعا؟ ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. یہ جو ہے نا ابن شہاب زہری، ان سے فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو صلی علی کل مولودن، ہر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، زندہ تھا پھر فوت ہو گیا، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، غیہ جو ہے اس کے غاویہ سے ہے، یعنی ضلالت سے، ضلالت کفر کی ہو یا اور بدماشی کی ہو۔ اسی طرح غیہ زانیہ کو بھی کہتے ہیں، بدکارہ عورت کو۔ اگر کوئی بچہ کافر عورت کا ہے بیٹا یا زانیہ کا ہے، دونوں مراد ہیں۔ اب اس کی ماں تو کافرہ ہے، غیہ ہے یا زانیہ ہے، اور وہ مسلمان ہے، تو فرمایا وہ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی بھی جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ ولد علی فطرت الاسلام، وہ بیچارہ تو مسلمان ہو کر فوت ہوا ہے، غلط کاری ہے تو اوپر والوں کے ماں باپ کی۔ اب یدعی ابواہ الاسلام، اب وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوئے، ایسا گھر بھی اس کو ملا ہے جو اتفاق سے وہ والدین بھی مسلمان ہیں، یا اس کا صرف باپ مسلمان ہے یا صرف ماں مسلمان ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، ہاں باپ مسلمان ہے، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ہے، مگر یہ چلتا ہی ہے، بشرطے کہ بچہ پیدا ہو اذا استحل صارخا، جب بچہ پیدا ہو چیخ مارے۔ یہ ایک بچوں کے بارے میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیخ مارتا ہے، چاں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے اندر جان ہے۔ صلی علیہ، تو پھر تو جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر وہ چاں چوں آواز نہیں نکلتا تو وہ سکت ہے۔ سکت کا معنی یہ ہے کہ وہ مردہ گرا ہے، مردہ جانور چیز نکل کر گر گئی، مری ہوئی، اس کو سکت کہتے ہیں۔ فإن أبا هريرة كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة۔ آگے ماں باپ اس کو کچھ سے کچھ بنا دیں، یہودی عیسائی جو بھی ہے، مجوسی بنا دیں، کما تنتج البہیمۃ، جس طرح جانور سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بہیمۃ جمعا، وہ پورے کان ناک دم ہر شے ہوتی ہے، تو بعد میں کچھ لوگ کان کاٹ دیتے ہیں نشانی لگانے کے لیے،
یا بتوں کے نام پر یا دب کاٹ دیتے ہیں، یہ تو یہ بعد والے کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو جنازہ جو بچہ پیدا ہو آواز نکالے چیخ تو جنازہ پڑھی جائے، اگر آواز نہ نکالے تو وہ سکت ہے۔ بعض لوگ سکت پر بھی کہتے ہیں جنازہ پڑھی جائے، لیکن یہ اس کے لیے کوئی، حالانکہ یہاں تو ہے نا سکت پر نہیں پڑھنا۔ چلو جی۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودان او ينصران او يمجسان كما تنتج البهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول ابو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الا ذلك الدين الطيب. چلو جی۔ باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله. موت سے پہلے، یعنی موت تو قریب ہے لیکن ہوش و حواس پورا ہے تو اس ہوش و حواس میں کلمہ پڑھتا ہے۔ چلو جی۔ قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرنا سعيد بن المسيب عن ابي انه اخبره انه لما حضرت ابا طلحه وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل بن شهاب هشام وعبد الله بن ابي ابيه بن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب اي عمي قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليها ويعودان بتلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم به وعلى مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لا استغفرن لك ما لم انهى عنه. فانزل الله فيه ما كان للنبي آية. دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرے چچا ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے کہا ہے امیں قل لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے پاس تیرا مسئلہ پیش کر کے تیری شہادت دوں۔ ادھر ابو جہل وغیرہ بھی قریب بیٹھے تھے اتفاق سے، تو انہوں نے کہا ترغب و ملت عبد المطلب، باپ دادے کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ترغب و قصیلہ اگر عن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اراض، تو اپنی ملت عبد المطلب جو ابراہیمی دین پر چل رہے تھے جیسے تیسے، وہ اس کو یہ کہتا رہا، نبی علیہ السلام اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ابو طالب بولا آخری کلمہ ہوا علی ملت عبد المطلب۔ ابو جہل ٹھیک کہتا ہے میں اپنے باپ دادے عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انکار کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اپنا دروازہ بند کر دیا، البتہ میں اللہ سے تیرے لیے استغفار کروں گا ما لم انہا عنہ، انہا جب تک کہ مجھے منع نہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کہ یہی گل ہے تو پھر سن لے، ما کان للنبی ہے۔ ہاں بھائی پوری آیت پڑھ آپ صاحبہ۔ ہاں بولاؤ، چاہے وہ باپ دادا کیوں نہ ہوئے، اے ابو طالب کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا نا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے، تو منع ہو گیا کس طرح؟ تو نبی علیہ السلام کی غرض تو یہ تھی کہ اسلام قبول کر لے، میرا چچا ہے، میری بڑی خدمات کی ہیں اس نے۔ اب یہ نص ہے قرآن کی بھی کہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، استغفار بھی نہیں کرنا۔
کیونکہ یہ کفر پر ہے، مشرک ہے۔ اب شیعہ حضرات جو ہیں وہ ابو طالب کے اسلام کے قائل ہیں۔ اب ہمارے جو مسلمان ہیں جہاں ایک طرف شیعہ ہوں تو یہ دب جاتے ہیں۔ اب یہ کھل کے بات نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا کہ ابا، اس نے کہا جی میں اسلام نہیں قبول کرتا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جہنم سے بچا لے اپنے آپ کو، احب النار علی النار، احب النار، یہ دنیا دی جیڑی نک نہیں میں کٹانی کہ جاندے جاندے پترے دے پیچھے لگ گیا، پوتے دے پیچھے، تے باپ آتے تے دین نو بڑی سرکار آ رہی سی، یہ تو سانو لیک لگ جانی ہے۔ اس لیک نو میں نہیں لگن دینا اپنے خاندان اتے، میں انہوں جاننا بھی صحیح۔ دیکھو نا کتنی دل گردے کی بات ہے۔ تو اتنی واضح ہونے کے باوجود وہ ابو طالب خود نہیں چاہتا جنت میں جانا ہے، میاں جاتا ہے؟ اس نے خود کہہ دیا کہ میں نہار میں جانا جاؤں گا، جنت میں نہیں چاہیے دی، میں لیک نہیں لانی قوم دے ہوتے۔ تو پھر بھی آخر ہیں کہ تسا انہوں کچھ نہ آکھو، میں اٹھا دی کچھ نہ آکھی ہے تو اندھے کل پوچھو انہاں تو کہ تسا دے آکے میں نو جاننا کوئی نہیں، کھان دیئے میں نو ایسا آکھی ہے نہیں، ضروری ہے۔ ایک آدمی خود نہیں چاہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض کیتا، پشیمان کیتا، پریشان کیتا کہ نہیں؟ تو جو آدمی اللہ کے رسول کو، اس کی دعوت کو آخر تک مسترد کرتا ہے، اس کے پیچھے جان لڑانے کی کیا کوشش ہے؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کا باپ بھی مسلمان تھا۔ کیوں کہ انبیاء کے باپ جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، انہوں کا خمیر رتبہ صحیح ہوتا ہے تو اولاد بھی نبی بنتی ہے، لہذا وہ بھی باپ بھی مسلمان تھا، نبی علیہ السلام سے دادا سے بھی مسلمان ہیں۔ ابو آذر کون تھا؟ کہتے ہیں وہ چچا تھا۔ یا ابت، یہ ہے میرے ابا جان، چاچے نو آخدا پہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نص قطعی کا انکار کر جاتے ہیں۔ جہاں خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کو مخاطب کیا، آبا یا ابت، ابھی اے میرے باپ، تو ضروری چاچے کو ابو کہنے دی دلیلاں کٹھا کرنا، جب پیو موجود ہے باپ وہ بناؤ۔ تو بہرحال یہ بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہون تو میں نے روک دیتا اللہ نے۔ چلو جی باب الجرید، على القبر. چلو جی۔ وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر أسقاطة على قبر عبد الرحمن، فقال أنزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وأن أشددنا وأثبت الذي يثبت القبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبري، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما قرئ ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور. لو جی اب یہ مسئلہ بھی ایک نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ بڑے مغالطے میں ہیں۔ قبر پر چھڑی کا گاڑنا، برائدہ اسلمی فوت ہونے لگا تو اس نے کہا میری قبر میں جریدان، دو چھڑیاں نرم اور
تازہ رکھ دینی. بھائی تو چھڑیاں کیوں رکھ دی جائیں؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے بھی چھڑی گاڑی تھی. اچھا جی. حالانکہ نبی علیہ السلام کو علم ہوا کہ ان 2 قبروں والے کبیرہ گناہ میں عذاب دیے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ عذاب متیقن ہو، عذاب کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. شک و شبہ سے اس چھڑی والی حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے. پہلے ماں باپ پر یقین کرو کہ وہ کبیرہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر چھڑی گاڑو، مزہ دے ہوئے نا. اور پہلے ماں باپ نو جہنمی تے بناؤ تے پھر چھڑی گاڑو. تو چھڑی کا گاڑنا تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے تھا. عام حالت میں کبھی آپ نے چھڑی رکھی ہے کہیں؟ تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے رکھی ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ پہلے یقین ہو کہ جس پر چھڑی رکھ رہے ہیں وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ رسول کا ہو، چرسی کا ہاتھ نہ ہو، اور چور لفنگے کا ہاتھ، چھڑی رکھنے والا رسول کا ہاتھ ہو، کیونکہ یہ ہاتھ رسول کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے پانی میں ہاتھ رکھا تو چشمے ابلے کہ نہیں؟ ہاتھ رکھا تو چشمے نکل آئے، ابل آئے. تو برکت رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی ہے. پہلے تو ہاتھ نبوی ثابت کرو کہ ہمارا ہاتھ نبوی ہے. چوڑے، چرسی، منگی، برے، بے نماز کبھی وہ کہتے ہیں چھڑی رکھتے ہیں تھا پیو ماں دی قبر دے. اور اللہ کے بندہ چھڑی کی برکت نہیں تھی. ایک دو تو توازن قائم کرو، تقابل ہے. ایک طرف چھڑی ہے اور ایک طرف رسول اللہ کا ہاتھ مبارک ہے. تو چھڑی کی برکات سے تخفیف عذاب ہوئی یا رسول اللہ کے ہاتھ کی مبارک سے برکت سے؟ یہ چھڑی کو ترجیح دیتے ہیں. عاشق رسول بھی بنتے ہیں، محب رسول بھی بنتے ہیں، اور چھڑی کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے. ان کے علماء بھی نال رلے ہوئے نے، وہ کہتے ہیں چلو جی ساڈی تے گڈی چلتی ہے نا، چڑھاوے چلتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مریدی چلتی ہے. اور اللہ کے بندے تو عالم دین ہے، بتاؤ کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا یہ معجزہ اور کرشمہ ہوتا تھا کہ جہاں رکھ دیتے تھے وہاں چشمے ابلتے تھے، وہاں برکات نازل ہوتی تھی. مزہ دے ہوئے نہ گال کرتے ہوئے. تو ایک تو چھڑی کو تم نے مبارک سمجھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تر اور خشک کا فلسفہ تم نے نکالا ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو اس لیے کہا کہ یہ جب تک تر رہے گی میری دعا سے برکت سے اس کے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی. یہ ٹائمنگ ہے، یہ ٹائم بتایا کہ کتنے دن میری دعا سے، میرے ہاتھ کی مبارک سے اس کے عذاب کی تخفیف ہوگی. سال ہوگی، قیامت تک ہوگی نہیں. چلو اتنی ہو جائے کہ جب تک یہ گھڑی، یہ چھڑی خشک ہوتی ہے نا، یہ ٹائم بتانے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ طرز ہوگی تو یہ بچاتی رہے گی، خشک ہوگی تو پھر یہ جواب دے دے گی. چھڑی کے بارے میں یہ جو ہے نا کہ تار رہے گی کا مطلب ہے وقت بتایا آپ نے کہ اللہ کے فضل سے میری دعا کام کرتی رہے گی، اور وہ سال نہیں بلکہ اتنے وقفے تک جتنی چھڑی خشک ہو جاتی ہے. اور پھر چھڑی کو درمیان میں نہیں کاٹا، وہ جلدی نہیں خشک ہوتی، لمبائی میں چیرا ہے اس کو.
اس کی طرف جا رہا ہے کہ یہ خشک جلدی ہو جائے گی. اگر چھڑی کا فلسفہ ہوتا تو کاٹتے درمیان سے یا چیرتے؟ درمیان میں کاٹ اور سے تر کا اگر فلسفہ ہوتا تو پھر تر تو زیادہ رہتی ہے جب درمیان میں کاٹا جائے اور چھیلا نہ جائے اس کو. تو تر کا فلسفہ ختم کر دیا آپ نے. کس کا فلسفہ؟ ہاں، یہ ساری باتیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ بات ہے کہ چھڑی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے یار قبر 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 بنا کر بیٹھا ہے. اور تو کہتا ہے کہ چھڑی رکھ لو میری قبر میں تو اس سے تیرا عذاب ٹل جائے گا. ہے تیری غلطی ہے، غلطی کر دی تھی کہ نہیں؟ جی. اور فائدہ کون دیتا ہے؟ عمل. اس کو ہٹا دو. وَإِنَّمَا يُضِلُّ عَمَلُهُ. اور تیرے فائدے مند تیرا عمل ہے. کیا ہے؟ تیرے فائدہ مند عمل ہے. عمل ہے. تو عمل نہیں کر دیں تو تو کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کیتا. ایویں خام خواہ ادھر جانا پیا چھٹ ایک اس گل نو. تو معلوم ہوا کہ عمل ہو تو سایہ ہی سایہ ہے. اگے فرمایا یہ کون کہتا ہے جی؟ جاریہ خارجہ بن زید کہتا ہے کہ میں اور امن شبان نوجوان لڑکے نکل جاتے کھیلتے کودتے اور ہم چھلانگیں مارتے. تو بھئی چھلانگیں مارتے ہم آ جاتے عثمان کی قبر پر. کس کی قبر پر؟ عثمان. کہڑا عثمان ہے؟ عثمان بن مسعود. یہ اور ہے اتنے کی لکھا ہے؟ يسقط قبر عثمان بن مظعون. بس وہی سے میں آگے پیا. تو اس کو جو تھا نا قد کا کاٹ لمبا تھا تو اس کی قبر بھی لمبی تھی. تو اس کی لمبائی پر چھلانگ مارتے کہ چھلانگ مارو جی عثمان بن مظعون کی قبر پر لمبائی میں. بھائی وہ تو بڑی لمبی ہے قبر. تو وہ کہتے طاقت اور معیار بھی تمہاری چھلانگ کا اسی سے ہوگا. جو عثمان بن مظعون کی قبر کو پھاند جائے نا اس کو نمبر دے گیا. تو وہ کہتے قبر سے چھلانگ مارنا یا قبر کے اوپر وہ آگے جا کر کسی کو پکڑ کر کہتے آ یار بیٹھے تو قبر پر بیٹھ جاتے. وہ کہتے قبر جو ہے یہ انسان کے لیے کوئی معیار نہیں ہے کہ قبر کو کوئی تکلیف ہوگی تو قبر والے کو بھی ہوگی. قبر پر بیٹھو گے تو قبر والے پر بھی عذاب آئے گا، اس پر بھی بوجھ آئے گا. اور قبر علیحدہ چیز ہے. قبر علیحدہ چیز ہے. آگے اندر قبر میں جو پڑا ہے وہ اپنے عملوں کی پاداش میں پڑا ہے. قبر کا قصور نہیں ہے، اس کے عمل کی باری ہے. اچھے عمل ہیں یا برے ہیں، لہذا چھڑی رکھو قبر دے اتنے دماغے نہ رکھو. ایک گل چل پڑی اگے آدھا نے پیا جی اے دیکھو وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَحْسَبُ قَبْرَ عثمان بن مظعون. آیا کھڑا کہ نہیں؟ حَتَّى يُجَاوِزَهُ پھلانگ جاندہ. وقال ایک اور آ گیا عثمان بن حکیم آخذ بِيَدِي خارجہ. تو انہیں آگا گل سن فَأَجْلَسَنِي عَلَىٰ قَبْرٍ. انا قبر دے بہ گئے. فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ قُرِئَ. اور جرا آیا نا قبر پر نہ بیٹھو وہ دا معنی اور ہے. ایک ہے ویسے بیٹھ جانا، ایک ہے قبر پر بیٹھنا جو منع کیا گیا ہے لیمن آدھا سال ہے جو اس پر بول و براز کر دے. قبر پر نہ بیٹھو یعنی بول و براز کے لیے. اس طرح تو نہ چلے جاؤ نا آگے.
کان ابن عمر یجلس علی القبور، عام قبر پر بیٹھنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ عام قبر پر حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھ جاتے تھے، یہ پچھلے والے بھی بیٹھ گئے تھے۔ چلو جی، اور یہاں بیٹھنے کی بات ہے، نماز پڑھنے کی گل نہیں، دعا کرن دی، دعا تو جنازہ بھی آپ پڑھتے تھے، دعا بھی کر سکتا ہے، مشرک کی قبر پر دعا نہیں کر سکتے کھڑے ہو کے، وہ تو اپنا فلسفہ رہتا ہے۔ مشرک کی قبر پر اس کی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دعا بھی بھلا تقم علی قبر ہی، نہ دعا کر سکتے ہو نہ جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر مسلمان ہے تو وہ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہو قبر دے، دعا بھی کر سکتے ہو، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایک ہے قبر پر پیشاب کرنا، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایک ہے اوہیں بیٹھ جانا، جی میں بندہ بیٹھ جاتا قبرستان وچ تو وہ بیٹھ جانا جائز ہے۔ چلو جی، قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ فقال لعل الله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ اب دیکھو معنی کرے اس کا، یعذبان انما لا یعذبان، ان کو عذاب ہو رہا تھا اور نہیں عذاب ہو رہا تھا، فی کبیر، نہیں عذاب ہو رہا تھا ان کو، حالانکہ عذاب کبیرہ تھا، عذاب کبیرہ تھا، اور جیرے عذاب نال، جیرے گناہ نال عذاب ہوئے نا، یہ دلیل ہے۔ جس عمل پر عذاب ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کبیرے گناہ دی کی نشانی ہے؟ جس عمل پر اس ہوتے عذاب مرتب ہو رہا۔ تو یہ نمیمہ، چغل خوری اور اپنے پیشاب سے اجتناب نہ بچنا، ستر نہ کرنی چھینٹوں سے، یہ عذاب کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا عذاب، گناہ تو کبیرہ ہے لیکن ان کو عذاب نہیں دی جا رہا بڑے گناہ میں، بڑے عمل میں، بڑے عمل میں، اور ایک ہے گناہ، ایک ہے عمل۔ گناہ تو کبیرہ ہے، عمل کبیرہ نہیں۔ پیشاب تو بچنا کبیرہ کا عمل ہے، پہاڑ جانا پہنتا ہے، چگلی سے بچنا پہاڑ ہے، آسان ہی ہے نا۔ اور فرمایا ایک چھوٹے جے کام جیرا کہ انہوں بچنا چاہیے سی، بچہ نہیں، بچہ تے چھوٹے جے کام تو سستی کیتی تے کبیرے گناہ پھس گیا۔ اور ایک کبیرے دی نفی ہے، ایک کبیرے دا اس بات ہے۔ اس بات کہڑے کبیرے دا؟ ہاں بھائی، وہ کہڑے کبیرے دا اس بات ہے؟ ہاں، اور ادھر دیکھ، کبیرہ کہڑی شے ہے؟ اور نہیں نہیں، اتنا کہڑا گناہ لو، اتنا کہڑے گناہ کردا پیا ہو؟ ہاں، تینوں کی آکھاں گے عمل کبیرہ نہیں، جرم کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ جرم کبیرہ ہے۔ اور فرق ہے نا، جرم کیا ہے؟ اس لیے آنا لیا کبیرہ ہے، تے عمل کبیرہ نہیں، یعنی عمل تو تھوڑا جائے تے میں خام خواہ عذاب پھنس گیا ہے۔ تو مطلب عذاب نہیں ہو رہا تھا ان کو کسی کبیر، یعنی بڑے مشکل کام سے بچنے سے، چھوٹا جائی کام بھائی۔ ایک جو ہے نا وہ تو کیا کرتا تھا، بول سے نہیں بچتا تھا، بول سے مراد ہے اپنے پیشاب، مرد آدمی کے پیشاب، آدمی کا پیشاب، بھینس کا، گائے کا، بھیڑ بکری کا پیشاب نہیں مراد ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یمشی بن نمیمہ، چغل خوری کرتا تھا، تو چھڑی لے کر چیرا اور اس کو رکھ دیا،
صحابہ نے پوچھا ایک چھڑی دا فلسفہ. دیکھو نا، اگر صحابہ فرض کرو نہ پوچھتے، صحابہ نہ پوچھتے تو آپ تو یہی سمجھتے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے تو اللہ کی یہ آپ کے اس ہاتھ کی برکت سے، آپ کے اس عمل سے ان قبر والوں کو فائدہ پہنچائے گا. یہی ہوتا نا. تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا، تو پھر یہ فرمایا کہ اے اضافی کم کیوں کیتا ہے؟ کم دے اصل تو آنا ہی ہے. چھڑی تازی دے خشک دا کی فلسفہ ہے؟ آپ نے فرمایا ٹائم ہے کہ اتنے دن میری اس سفارش کی اللہ تعالیٰ لاج رکھے گا، قیامت تک کا میرا فلسفہ نہیں ہے. چلو جی اگین. باب موضع المحدث عند القبر وقعود اصحابه حوله يخرجون من. اب قبرستان میں قبر کو دے رہے ہے یا کوئی بات ہے، وہاں لوگ مسئلے مسائل پوچھنے پر بیٹھ گئے، تو قبر کے پاس انسان محدث جو ہے بات و نصیحت کرے اور لوگوں کا اسی کے آگے پیچھے بیٹھ جانا. کوئی قبر دے بہ گیا، کوئی تلے بہ گیا. چلو جی. يخرجون من لذات القبور أثيرت بعثرت حوضي جعلت أسفله أعلاه الإضاء الإسراع. وقال الأعمش إلى نصب يفيضون إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حلو. اب یہ لغوی معنی بھی آ گئے مفردات کے. یخرجون من الاجداث، اجداث کا معنی قبور، نکلیں گے قبروں سے. بعثرت یعنی اسی رات اس کو توڑ اکھیڑا جائے گا. بعثرت قبر کو اکھیڑا جائے گا. تو باثر تو حوضی، جس طرح کوئی کہتے ہیں میں نے حوض کو کھودا، یعنی نیچے والا حصہ باہر اوپر کر دیا، حوض بنایا میں نے. اچھا. الافاظ آگے آ گیا کہ الافاظ تو مانا اسراء جلدی. افاظ کے رعایت ہے. الا نصب یوفضون، تو مصدر کیا ہے؟ افاظ. تو کہتا ہے یہ یوفضون جو ہے تو مصدر افاظ ہے، اذا مانا اسراء جلدی کرنا. الا شین منصوب یسبقون الیہ. تو جب کسی دوڑ کے لیے شرط لگا کر بھاگا جائے نا، بھگایا جائے، اس کو کہتے ہیں ایفاظ. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہاں تک تم نے دوڑ لگانی ہے، نشانہ لگایا گیا کتنی، اتنے گز میں تم نے دوڑ لگانی ہے، کون آگے نکلتا ہے کون. تو یہ اس دوڑ کو ایفاظ کہتے ہیں. ہاں بھائی. اگے قرآن میں ہے نصب، یہ جو ہے مصدر ہے. آگے ہے یوم الخروج من القبور ینسلون، اس دن ینسلون ہو گئے. نصب کا معنی ہوتا ہے تھلا، جہاں پیر مرشد بیٹھتے ہیں، سمجھے نا، تھان، تھانوں پر. چلو جی. نسلان یہ دوڑ لگانا ہے. ینسلون یخرجون، نسلان دوڑیں گے. چلو جی. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. یہ باب سے تعلق ہو گیا. قبر میں بیٹھ گئے، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہو گئی. ہاں. حوله ومعه مقصرة فنكس فجعل ينكت بمقصرته ثم قال ما منكم من احد ولا من. یہ آپ کے ہاتھ میں جو کھونڈی تھی وہ زمین میں مارتے تھے. یہ تفکر کی نشانی ہے. بعض آدمی متفکر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کیل ہوتا ہے، کچھ شے ہوتی ہے، تو وہ سر میں کھرچتا ہے.
یا زمین پر کھرچتا ہے وہ متفکر حالت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو تفکر کرتے کرتے پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا ما من نفس منفوسۃ الا کتب مکانھا، ہر نفس جو سانس لے رہا ہے جنت میں بھی اس کا جگہ ہے، نار میں بھی ہے۔ شقی اور سعید، بدبخت اور سعید بھی لکھا گیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا تو پھر اسی پر نہ بھروسہ کر دیں نتا کے لوگ۔ آپ نے فرمایا نہ عمل جاری رکھو۔ فمن کان منا من اہل سعادت ہے، جو آدمی اہل سعادت میں اللہ کے ہاں ہے، فسیسیر الی عمل اہل سعادت، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا اہل سعادت کے عمل کرنے کی۔ کرو گے تو پھر اندے تساں بھی آ جا سو تے اگر ایسا کرنا ہی نہیں، توکل کر لینے ہیں، نہیں کرنا بھی پائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے۔ اور جو آدمی اہل سعادت شقاوت میں ہے، بد نصیب ہے، تو اہل شقاوت والے لوگوں کی طرف اس کو مائل کر دیتا ہے۔ اما اہل السعادت فیسرون لعمل السعادہ، ان کو سعادت والے عمل آسان ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے عمل شقاوت والے آسان ہو جاتے ہیں۔ فاما من آتا واتقا، کیا مانا؟ من آتا واتقا، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا۔ یہ آتا کا فاعل کون ہے؟ او من، مرو کھڑا نہیں، من آتا۔ تو آتا کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے یا بندہ ہے؟ بندہ۔ تو بندے کو اختیار ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ مطلب ہے کہ انہاں کو بندہ لکڑی دا ہے، پتھر دا ہے، انہوں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا تینوں اختیار نہیں دیتا، تو خرچ کر، موجاں کر، عمل کر، اچھے کر، برے کر۔ یہ فعل دا فاعل کون ہے؟ بندہ ہی ہے نا۔ تو بندہ با اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فعل اختیاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بھی اختیاری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو عمل کرنے کا کہا ہے وہ بے اختیار کر کے کہا ہے یا با اختیار کر کے؟ با اختیار کر کے۔ یہ ادھر اشارہ ہے کہ تو آگ دو ایسا بیٹھ جائیے گھر، سارا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ نے فرمایا تیرا عمل دخل کوئی نہیں، تینوں فائل بنایا مانا آتا۔ وہ گل سمجھ آئی؟ ایویں آیت پڑھ کے تر جا سو بچو سمجھو کہ گل کی کرنا چاہتا ہے۔ چلو جگہ باب ماجا قاتل النفس قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن ابي جابر بن ثابت بن حاجه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قاتل نفسه بحديد عذب بها في نار جهنم۔ ارے اور ترجمے دیکھ کے بندہ بخاری پڑھاوے تے رمضان دا پتہ لگتا ہے انہوں؟ یہ تو رموز ہے، رموز واسطے ترجمے دیکھ کے تے شروعات دیکھ کے اور اصل متن دیکھنا چاہیے۔ کیا پہلے متن آوے تے پھر شروعات تو فائدہ اٹھاوے۔ یہ متن ہے، قرآن دی آیت ہے، انہوں سمجھنا ہے کہ کی تعلق کے باب نال۔ چلو جی من جا فی قاتل، اچھا جی خودکشی کرن والا، آگے چل۔ قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ثابت بن حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف من مله غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديد عذب بها في نار جهنم قال وقال حجاج من هذا قال ہمارے علماء نے علم کو خجل خوار کرنے کے لیے بخاری کے تراجم لکھ دیا، شروعات کے تراجم کر دیا تاکہ ہر نتو خیرہ جو ہے بخاری پڑھانے بیٹھ جائے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ بخاری کے تراجم اور برو بخاری کے تراجم پڑھا کر ترجمہ دے کر جرا محدث بنے گا، انہیں گولی کھلانے دینا۔ یہ ترجمے نہیں کرنے چاہیے عام کتابوں دے۔ وہ کہیں گے ہم تو عوام کے لیے ترجمہ کرتے ہیں، اور عوام تو بعد میں دیکھتے ہیں، مولوی پہلے دیکھتا ہے۔ ہاں عوام نہیں دیکھتے۔
چلو جی، اب یہ جو ہے نا جو قسم کھاتا ہے ملت غیر اسلام کی، جی جھوٹی جو جان بوجھ کر فاوا کما کھالا تو پھر وہی ہے. اور جس نے اپنے نفس کو کسی آلے سے قتل کیا، اسی آلے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو نوچتا ہوا جہنم میں جائے گا. چلو جی. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا عبد الزناد بن العلاء بن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يطعنها في النار. چلو جی، جو جی میں کرے گا اوے کرتا جائے گا جہنم. باب ما يكره من الصلاه على المنافقين والاستغفار للمشركين رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن قيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت اليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي على ابن ابي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر عني. وہ بعد جنازہ پڑھ لگے نا منافق دا، تو حضرت عمر نے فرمایا چھوڑو جی، یہ ایک بڑا بکواسی بندہ تھا. حضرت آپ نے فرمایا آخر انی یا عمر، او چھوڑ یار، آپ حضیف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دے آگیا نا سب ہی نہ مرہ کرو یا نہ کرو، تو میں 70 تو زیادہ دفعہ جب دعا کر سا ہیں ان زدتو علی سبعین تو ممکن ہے یغفر لہو لزدتو علیہ. تو میں تے چلو ادا بیٹا جو ہے نا مسلمان ہے، اُدی دل رکھنی واسطے میں چلو، تو ابھی تک منع تو آیا نہیں تھا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھ لیا. تھوڑی دیر سے بعد یہ آیت اتر آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے رسول گل چگل دے کٹ لئی کہ 70 تو زیادہ اساں ہن بد مان دینے ہیں کہ جو مشرک بے ایمان منافق ہے انہیں قبر دے نہیں جانا کھڑونا تے نہ اُدی نماز جنازہ پڑھنی ہے. مک گیا نا قصہ. فاسق لوگ ہیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاسق بے ایمان حالت میں فوت ہو گئے. چلو جی. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. اللہ اور اللہ کا رسول ہی حکمتیں جانتا ہے، لیکن میں اس دن ڈٹیا ہوا تھی تو میں نے پتہ لگا کہ میری گل دا اللہ نے بدل تو پایا ہے نا. کہے اور حضرت عمر کی بات کا اللہ نے وزن پایا کہ نہیں؟ حضرت عمر بھی آخدہ پیا کھچدا. رسول اللہ دیکھو یہ نہیں مطلب کہ رسول اللہ کی دانش سے عمر کی زیادہ تھی، نہیں. حضرت عمر ظاہری اسباب کو دیکھ کر کہ یہ منافق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، نبی علیہ السلام یہ دیکھ کر کہ ابھی فیصلہ کون بات نہیں آئی تو اس کو دیکھنا چاہیے. بات نترے تو اللہ نے بات نتار دی کہ نہیں کہ نہ قبر دے کھلونا ہے ہمیشہ واسطے. عمرہ تیری گل تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کو پوچھ لئیے کہ نتار کر رہی تھا. اللہ نے فرمایا نہیں باقی نہ اُدی قبر دے کھلونا ہے تے نہ اُدی جنازہ دے نہ دعا دے نہ کچھ کرنی ہے. منافق کافر بے ایمان دی کوئی ہو گئے. چلو جی، جو پیچھے گزر چکا ہے سب وچ آ گئے. آگے باب صلاة الناس على البيت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء لله في الأرض. جنازے گزر رہے تھے، کوئی بیماریوں کا عالم ہوگا، وبا، تو کسی جنازے پر صحابہ کہہ دیتے تھے بڑا اچھا بندہ تھا، تو آپ فرماتے واجبت. یہ آدمی جو ہے معاشرے کے لیے مصیبت تھا، جان چھٹی،
تو آپ نے واجہ بات، تو صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا انتم شہداء فی الارض، تم زمین میں گواہ ہو مرنے والے کے بارے میں جو تم اپنی رائے رکھتے ہو، اگر وہ برا ہے تو پھر برا ہی صحیح، اس کے لیے جہنم واجب ہے، اگر اچھا ہے اچھا ہی صحیح، اس کے واسطے جنت واجب ہے۔ چلو جی، امام صاحب نے کہا ہے تم سارے کہو نیک ہے، سب نے کہا نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سنا ہے آج تک، یہ تو آج تک سنا ہے کہ بھائی جس کی رنجش ہو، ذاتی معاملہ، مال کا کوئی اور زبانی، تو معاف کر دو تو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں، ایک مولوی تھا تو امام صاحب، بہرحال یہ بات کرنے والی تھی نہیں، ویسے میں کرتا ہوں، تو ایک جنت کی نامی عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا۔ اب والدین کی بھی اجازت چاہیے نا، تو اس نے خطبے میں کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تجھے جنت نصیب کرے، تو سارے طرفوں بھی اجازت ہے، اور پیو نے بھی اجازت دے دی تھی، پیو کا کام بڑھ گیا، یہ کامے میں ہی ہوتے ہیں کہ ان کو کہو بھائی یہ نیک آدمی ہے، یہ دل سے باتیں نکلتی ہیں، سمجھے نا، اس کا نتیجہ شہداء ہوتا ہے۔ چلو جی، قال حدثنا عفان بن مسلم قال والصفار قال حدثنا داوود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خيرا فقال وجبت، ثم مر بثالث فاثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال ابو الاسود فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه، فقلنا وثلاثه قال وثلاثه وقلنا واثنان قال واثنان، ثم لم نسال عن الواحد۔ مطلب یہ ہے کہ شرط ہے وہ مرنے والا جنت کا مستحق ہو، یعنی مباحد ہو، مشرک منافق نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے سے وہ اس کا شرک بھی اڑ جائے گا، اور جو اصل اصولی چیزیں ہیں وہ اس میں ہوں، کیا ہوں، اصل اصولی چیزیں اس میں ہوں، وہ مسلمان ہو، پکا مباحد ہو، مشرک نہ ہو، تو پھر جو عملی زندگی ہے نا، لوگوں کا کردار ہے معاشرے اچھا ہے یا برا ہے، جی میں چلتا پھرتا ہے، یہ ظاہری اعمال کے اعتبار سے ہے۔ چلو جی آگے چل۔ ما جاء في عذاب القبر وقول الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون قال أبو عبد الله الهون هو الهوان والهون الرفق، وقوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله وحاق بآل فرعون الآية سوء العذاب النار يعرضون عليها۔ اب دیکھو عذاب القبر، جہان جو ہے نا دو ہیں، ایک جہان ہے دنیا کا، ایک جہان ہے آخرت کا۔ کیا ہے؟ آخرت کا جہان جو ہے وہ عالم برزخ بھی اس میں ہے، جب تک قبروں میں رہے گا وہ عالم برزخ ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جہان آخرت کا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ دونوں جہان جو ہے نا یہ آخرت شمار ہوتے ہیں، دنیا صرف دنیا جب تک زندہ ہے، پھر آخرت کا تقسیم ہے، اس میں برزخ بھی آ گئی تو وہ آخرت بھی آ گئی، تو عذاب برزخ بھی آخرت کے عذاب شمار ہے۔ اور دیکھو عذاب قبر یہ عالم برزخ شروع ہو گیا، عذاب قبر تو عالم برزخ شروع ہو گیا،
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ ہاں پڑھی چل. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. اب دیکھو جب جان نکل رہی ہے تو فرشتے جو ہیں اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جس طرح یہ سپاہی جو ہے نا کسی کو چور کو اس لفنگے کو پکڑ لے تو اس کو پہلے لٹاتے ہیں 2 گز کا اس پر شترول کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اس پر شترول شروع کر دیتے ہیں. جان نکل گئی نا جی تو یہ عالم برزخ کے ابتدا میں ہی اس کی شترول ہو گئی. عذاب قبر ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ ہو گیا. تو قبر سے مراد عالم برزخ ہے، یاد رکھو. عذاب خبر سے قبر بھی آتے ہیں تینوں برزخ بھی آتے ہیں. ہے یہ کوئی چیز ہے یہ کوئی چیز. تو ساتھو قبر ہے وہ برزخ ہے. اور اگر زمانے کی طرف نسبت کرو تو برزخ ہے، اگر جگہ کی طرف نسبت کرو تو قبر ہے. ایک بندہ ہے ادا دنیا دا جہان ختم ہو گیا تو جہان اگلا شروع ہو گیا تو عالم برزخ ہے زمانے دے لحاظ نال تے انہوں قبر مل گئی تو انہوں عالم قبر بھی کہہ دیں گے جگہ کے اعتبار سے. ایک آدمی ایسا ہے جس میں آل فرعون غرق ہو گئے، اس کی قبر ہی نہیں ہے، تو کیا عذاب قبر سے بچ جائیں گے؟ کیونکہ قبر عام ہے، وہ برزخ بھی ہے تو قبر بھی ہے. جی چاہے انہوں قبر آوے تو بھاویں انہوں عذاب قبر ہی آکھاں گے. قبر آوے تو بھاویں عذاب قبر ہی آکھاں گے. تے جیرے قبر دفانی نے کرتے ساڑ دے نے یہ دمانا وہ قبر دے عذاب تو بچ گئے. نہیں. وہ ایک قبر ہے نہیں، یہ جرا گڑا ہے. یہ گڑے نو بھی قبر آکھتے ہیں تے وقت نو بھی قبر بھی آتے ہیں تے برزخ بھی آتے ہیں تے چاہے آکھتے ہیں. لہذا جرا ساڑ دے وے جلا دے وے اس کو عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. عالم برزخ کا ہو یا قبر. یہ صرف مومن کے دیکھو مسلمان ہی دفن کرتے ہیں. جی اگر عذاب قبر تو مراد یہی قبر ہے جو گڑا بنایا جاتا ہے تو پھر سے آ جا کے مومن نو ہی عذاب ہویا، مسلمان نو ہی، کیونکہ وہی دفن کرتے ہیں تو باقی کرتے ہی نہیں تو بچ گئے. جنہوں نے عذاب ہو رہا ہے وہ بچ گئے تو مسلمان بچ گیا. اے گلاں سمجھا کرو، جی یہ گلاں نہیں کوئی سمجھتا نہ کوئی سمجھاتا ہے، یہ سر کھپانا پہنتا ہے. عذاب قبر جان نکلی تو قبر شروع ہو گئی، بلکہ نکلتے ہی یہ مارنا ہے نا جی تو ککر عذاب شروع ہو گیا ہے. عذاب برزخ دے عذاب قبر دونوں شروع. انہوں باویں 2 دن سرد خانے رکھی رکھو، وہ جرا عذاب انہوں ہونا ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جی جرا نہیں ہونا وہ نہیں ہونا. جتے رکھو سرد خانے رکھو، قبرستانے رکھو، انہوں ساڑ دیو، انہوں راکھ بنا کے ہواواں چڑھا دیو، کچھ کرو. عالم برزخ چے ہو تے عالم قبر چے عذاب انہوں ہونا ہے. اگر عذاب دا مستحق ہے انعام ہوں دے دیکھو تسی آکھدو عذاب قبر ہے تے قبر دیا نعمت کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں آکھدا. اور عذاب قبر اس واسطے آتے ہیں کہ یہ وچ ذرا لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے تبشیر، ایک ہوتا ہے انذار، یہ بھی ایک فلسفہ ہے. سوڑے ستے آئیں گے کٹے. ایک کیا ہوتا ہے؟ تمشیر ایک ہوتا ہے انذار. مبشرین و منذرین، رسولوں کی کیا صفات ہیں؟ بشیر رسولم منذرین. جی اور 2 صفتیں نا رسولہ جہاں، ایک انذار ہے ایک تبشیر ہے، ٹھیک ہے، مبشرین ہے. اتنا قبر دے بارے مبشر دا لفظ کوئی نہیں آیا. پھر عذاب قبر دی بجائے کوئی آ کے انعام قبر سنیا کدی؟ عذاب قبر ہی ٹھوک دینے. حالانکہ گلاں دونوں ہی ہیں. نیک آدمی دے قبر کھل جاتی ہے، یہ ہے دے وہ ہے، وہ انعام ہے یا عذاب ہے؟ انعام ہے. اصل جب فلسفہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو نا لوگوں کو تنبیہ کرنے کی
وہاں انذار کو ترجیح دیتے ہیں تبشیر پر، انذار کو، کیونکہ انذار میں زیادہ تنبیہ ہے، خوف کرنا ہے، زدہ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، لوگوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ خوشخبری دیتے رہو نا تو وہ بے حس ہو جاتے ہیں لوگ، اور خوشخبری دیتے رہو نا تو آدمی بے حس ہو جاتا ہے۔ انذار کرو تو چوکنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس وقت عذاب قبر کا فلسفہ چل گیا ہے، حالانکہ قبر میں دونوں چیزیں ہیں، کیا ہے نا؟ تبشیر بھی ہے دے۔ اچھا ہوں وہ بھاویں ساڑ دو انہوں، پانی میں جلا دو، راکھ کر کے اڑا دو ہواؤں میں، مچھلیاں کھا جائیں، سب کچھ ہونے کے باوجود عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے بچ اگر نہیں کہتے ابشار ہے، تبشیر ہے، اگر برا ہے دے انذار ہے۔ اور دیکھو یار وہ گل چلتی پئی ہے، وہ بھی آ جاتی ہلے تو سن قبر چ نکل تو ہیں۔ اب دیکھو آیتا سن، اور وہ فرشتے جنے چھتروڑ کرتے پہ غمرات الموت چ ملائکہ بات ہے تو آئی تھی ہے اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون۔ یہ الیوم کیا ہے؟ عالم قبر، عالم برزخ، اور الیوم برزخ ہے۔ اچھا اگلی آیت پڑھو، اگلی آیت پڑھ دیکھو، اجلہون ہوان تے ہون، یہ سب ذلت امیز عذاب ہے۔ رفق یہ اچھا ہے نہیں، عذاب الہون مانے رفق والا نرم عذاب، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ اور اگلی آیت پر جی دیکھو، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب کریں گے مرتين، اور دنیا میں ان کو ہم 2 دفعہ عذاب کریں گے، پھر وہ کیا آ جائیں گے؟ یردون الی عذاب عظیم، بڑے عذاب کی طرف۔ آگے ہونے اگلی آیت پر ادھر زیادہ آسان ہے مسئلہ، ٹھہرو۔ وہاں کا بھی آل فرعون سوء العذاب، جب غرق ہو گئے نا پانی میں فرعون اور اس کی لو لشکر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اور کیا فرمایا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ عذاب برزخ کی دلیل ہے۔ عذاب قبر ہی آ گیا، کیونکہ قبر دیا ہی نہیں انہوں نے، برزخ دیا ہے نا، تو عذاب ہو گیا، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور کوئی کہے عذاب قبر یا عذاب برزخ نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں عذاب قبر دے قائل نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا ان پر تو عذاب ملتا ہے ان کو ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کوئی کہہ کہ یہ عذاب آخرت ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اللہ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ 2 عذاب ان کے نہیں، قیامت کے بعد اشد العذاب ہے، تو اس سے پہلے کیا ہے؟ عام عذاب ہے۔ اس سے پہلے کتنے عذاب ہیں؟ 2۔ یہ دیکھو کیا لفظ ہے؟ یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، یہ مانا ہے پہلا عذاب قیامت تو پہلے قائم، تے جرا قیامت قائم ہو تو عذاب ہونا، وہ کہہ رہا ہے اشد العذاب۔ تو عذاب 2 قسم کے ہیں، قیامت کا تو اشد العذاب ہے، تے پہلا عذاب کس دا ہے؟ قبر تے تو منتے نہیں، قبر دا عذاب، حالانکہ اللہ فرماتا ہے پہلے تو جتے جاؤ عذاب تو نہیں بچ سکتے، کیا ہے؟ اور دیکھو فرعونیاں دی جیڑی جسم مٹی بھی کھا گئی، ہر شے کھا گئی، مچھلیاں بھی کھا گیا، پانی پتہ نہیں کی ہو گیا انہوں دا، جسم رہ گیا، جسم رہ گیا، تو عذاب ہوتا پیا کہ نہیں؟ ہوتا پیا ہے، کہہ رہوں
ہیں وہ نہیں بولتا جسم تے کئی شے نہیں رہ گئی تے عذاب ہوتا پیا تے کہنوں ہوتا پیا اور جتنے جسم ہے وہ بھی نہ رل گیا جتنے جسم نہیں تے روح اصل تے روح ہے نا ارکانہ تے روح نو ہے چلو چلو جلدی کر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان بن مرشد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت المؤمن في قبر أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اے دیکھو اے عذاب قبر تے برزخ اے قبر دے وچ کیا ہے برزخ ہے قبر بھی ہے دے ایدے وچ اللہ تعالیٰ نیک آدمی نو کیا کرتا ہے اور قول ثابت لا الہ الا اللہ دی توفیق دیتا ہے اور ضروری نہیں سارا نو پھڑکایا جاتا ہے بچایا بھی جاتا ہے آگے چل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الخضر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا. دیکھو نازلت فی عذاب القبر ہے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صالح قال حدثنا ان ابن عمر اخبره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قليل فقال ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقيل له اتبعوا اموالا قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون. بڑی چل ایک دفعہ. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن سلمة وقال النبي عائشة قالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول وقد قال الله إنك لا تسمع الموتى. چلو قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقالت نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر عذاب القبر حق. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا مبارك قال أخبرني يونس بن سفيان عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتكر فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الاعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابن مالك انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقول له انظر فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله بها مقعدا من الجنه فيراهما جميعا. قال قد وذكر لنا انه يفسح له في قبره ثم رجع الى حديث انس قال واما المنافق فالكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تدريت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير ثقلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابن عمر اخبره اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب. جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے نامور سردار قتل کیے گئے. بڑے بڑے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی نامزد کیا تھا اور ان کی جگہ کا بھی اطلاع کر دی، اشارے کر دیے. جنگ بدر میں وہ قتل ہو گئے تو پھر ان کو کلیب کہتے ہیں کنویں جیسا ایک گڑھا ہو لیکن اس کی بنیر نہ ہو، چار دیواری. تو اس کلیب میں ان گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا اور
ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مشرک کو عذاب میں ڈالا جائے گا، کیا عذاب کا سامنا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کسی حالت میں ہی آدمی ہو، گڑھے میں ہے، قبر میں ہے، سمندر میں ہے، سب ایک ہی چیز ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا فرمایا تو صحابہ کرام نے سوال کیا تدعو امواتن، یہ تو مردے ہیں، آپ ان کو بات کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، یہ جو ہے تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ وَلَٰكِن لَا يُجِيبُونَ، لیکن جواب دینے کی ان کو سکت نہیں ہے۔ اب یہ حدیث بظاہر یہ لگتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان مردوں سے بات کی۔ بعض حدیثوں میں تفصیل وار آتا رہے گا کہیں اور جگہ یا پہلے کہ آیاہم اللہ، بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو زندہ کر دیا۔ یہ استثناءات آتے رہتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو اٹھایا گیا، پھر پوچھا گیا بتاؤ جی کم لبستہ، اسی طرح کئی قومیں تباہ ہوئی، ان کو پھر زندہ کیا بنی اسرائیل کی۔ تو یہ استثناءات قرآن میں بھی ملتے ہیں۔ تو آیاہم اللہ، اللہ نے وقتی طور پر ان کو زندگی دے دی، تو پھر ان کو سنا دیا، ان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے طور پر کہ اگر آپ کسی جانور پر جا رہے ہو اور وہ جانور آپ کو گرا دے تو آپ اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ سنتا سمجھتا نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وہ سنتے سمجھتے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تم کوئی ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو دوسری حدیث میں اشارہ مل گیا کہ آیاہم اللہ، اللہ نے ان کو وقتی طور پر زندہ کر دیا۔ تھوڑا سا آگے چلو، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے اس فارمولے سے ہی وہ اعراض کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث یوں ہے انہم لیعلمون الآن، اس وقت جو ان سے بیت رہی ہے وہ عذاب ان کو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جو ان سے بیت رہی ہے وہ خوب جانتے ہیں۔ یہ کوئی اچنبا نہیں ہے، عجوبہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں، عذاب ہو رہا ہے اور وہ خوب جانتے بھی ہیں، یعلمون۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ما کنت لہم اقول لہم حق، جو میں کہتا تھا کہ عذاب ہوگا ایمان لے آؤ، تو یہ ساری اب ان کو سمجھ میں آ گئی۔ زندگی میں سمجھ نہیں آتی تھی، اب تو آ گئی نا۔ تو حضرت عائشہ یعلمون مانا کرتی ہے، یسمعون کی بجائے یعلمون۔ یہ حضرت عائشہ بھی فقیہہ تھی، محدثہ تھی، ان کا اپنا ایک توحیدی رنگ ہے جو ان پر چڑھا ہوا ہے۔ آگے دلیل پیش کرتی ہیں کہ یار میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں میرے بیٹو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ کلیہ ہے کہ جو مر گئے، موتا میت کی جمع،
ان کو آپ لوگ نہیں سنا سکتے۔ دوسری آیت میں ہے اسی کی روشنی میں، افانت تسمع الصم او تهدی العمي، کیا جو بہرے اور ان کو تو نہیں سنا سکتا؟ اس سے مراد ہوتا ہے کفار اور موتا مراد ہوتے ہیں، دونوں اس میں آتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ سنا سکتا ہے، دیکھو ان معنی یہ ہوتا ہے افانت تسمع الصم او تهدی العمي، آپ کا عمل نہیں ہے یہ فریضہ، بلکہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ یہ کر سکتا ہے، یسمع و یہدی، یہ سنانا اور ہدایت کرنا۔ اب یہ اس آیت کا مفہوم اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہر عبارت۔ ظاہر عبارت تو یہ ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، مفہوم یہ ہوتا ہے اس کے الٹ ہوتا ہے، تو آپ تو نہیں سنا سکتے اور کوئی سنا سکتا ہے؟ اللہ یسمع، ہاں اللہ سنا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ فاطر میں ہے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، آگے نا دونوں آیتوں کو اکٹھا کر دیا، ان اللہ من یشاء، اللہ سنا سکتا ہے، وہ اوپر والی دونوں آیتوں کا مفہوم یہاں اکٹھا کر دیا۔ تو آپ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں موتا ہے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ موقف ہے۔ اب دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ بھی اسی طرح کوئی بات نہیں کر رہی، استدلال سے بات کر رہی ہے، استدلال بڑا زبردست ہے کہ لا تسمع الموتى۔ دوسری آیت میں ہے انک لا تسمع، آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو اور نہ ہدایت کر سکتے۔ آپ بیٹھ جا، بڑی کم دی گل چلتی پئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا، انک لا تسمع الموتى، اور دوسری جگہ بھی لا تسمع، آپ انت تسمع، آپ سنا سکتے ہیں۔ ادھر مانا ہے کہ نہیں تو آپ نہیں سنا سکتے، اللہ یسمع، اللہ سنا سکتا ہے۔ بھئی یہ معنی تم نے کہاں سے نکالا؟ سورۃ فاطر میں ہے ان اللہ یسمع من یشاء، چاہے وہ مردہ ہے باوے زندہ ہے، کیونکہ بات کن کی چل رہی ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں والوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اللہ ان کو بھی سنا سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ قلیب بدر والوں کو اللہ اگر سنا رہا ہے میری بات تو کوئی مشکل ہے؟ یہ مطلب ہے۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے، وہ جان رہے ہیں اگر کوئی معنی عائشہ کے علاوہ جو حضرت ابن عمر کا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ صحابہ نے آ کے آپ ان کو سنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ بہتر سن رہے ہیں، تو یہ بھی بن سکتا ہے معنی کہ اللہ یسمع من یشاء۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابھی زندہ کر دیا وقتی طور پر۔ یہ ساری چیزیں ملائی جائے تو پھر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ موتا جو ہے در حقیقت وہ سن نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ قلیب والوں کا جو مسئلہ ہے یہ ایک عجیب طرز کا ہے، سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ تو در حقیقت تو وہ نہیں سن سکتے۔ ہاں اگر ان کو وقتی طور پر زندہ کر دی جائے اس کو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یا یہ ہے کہ اللہ سنا دے، اللہ اپنے رسول کی بات سنا دے، تو ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے نا وَقَالَ لَا وَلِلْأَرْضِ
آتے جا احتجاج. اللہ آسمان اور زمینوں کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میدان میں. سن سکتے ہیں وہ؟ ان کا کان ہے زمین آسمان کا. تو اللہ ان کو سنا رہا ہے. جس کو اللہ سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے جس کو. اچھا مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کل کے سبق میں, وہ بھی میں بتا دوں. ایک ہے خلق, کل پڑھا تھا نا اللہ خالق ہے, خلق سے پہلے وہ خالق ہے. اور بارے ہے ایجاد کائنات کے ایجاد سے پہلے بھی وہ باری ہے. تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ خالق اور باری میں فرق کیا ہے. خالق وہ مخلوق ہے جس میں روح ڈالتا ہے, اور جو کائنات یہ ہے, آسمان ہے, زمین ہے, کائنات ہے, یہ کائنات کو مارد وجود میں لایا, روح نہیں ڈالی اس میں. اس کے لیے باری ہے اور ذی روح کے لیے خالق ہے, یہ یاد رکھو. ثم انشأناہ خلقا, پہلے ڈھانچہ تھا, خلق نہیں تھا. اب اللہ نے روح ڈالی تو خلق ہو گیا. تو جب تک روح جسم میں نہ آئے وہ عام ڈھانچہ ہے. وہ جب روح آ جائے تو خلق ہو گیا, حیات ہو گئی. جب روح نکل گیا تو پھر ڈھانچہ ہی رہ گیا, مردہ ہو گیا, ڈھانچہ بن رہ گیا. پھر ڈھانچہ رمیم ہو گیا تو ختم ہو گیا قصہ, روح ہی رہ گیا. یہ سوال یہ ہے, روح ہی رہ گیا تو پھر روح کو یہ عذاب ہوتا رہتا ہے. کس کو؟ یہ دیکھو میں ایک بات ختم کر لوں. کسلانی نے کہا, یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے, یہ سارا قصہ رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جی. یہ آگے جو تم نے پڑھا ہے یہ چلتے چلتے, ہاں جی کیا سوال تھا وہ کر لو, پھر بھول نہ جائے. سوال کر لو. سوال یہ ہے یہ رسول اللہ سنتے ہیں یا نہیں, ہاں جی مردے سنتے ہیں یا نہیں. وہ مرتبہ مسمن منفل کو, یہ تو اٹل ہے نا, نہیں سنتے. ان اللہ یسمع, وہ پتھر کو بھی سنا سکتا ہے. اللہ کے ساتھ اللہ تو ہوتا ہی ہے. وہی بات میں کہتا ہوں نا, ہاں اللہ تو پتھر کو بھی سنا سکتا ہے, درختوں کو بھی. ان کے سامنے جو مناظرہ کیا ہے میرے پاس ہے, ان میں عدم سماع والی آیت نہیں. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں, لا یسمعون دعاءکم اللہ یستجیب لکم الی یوم القیامہ وهم عن دعائکم غافلون. فإذا حشر الناس, اس سے مراد انسان ہے. ہاں پتھر شتر, ایک تو بڑی بات ہے, لمبی بات ہے. لا يسمعون دعاء, نہیں سنتے. اموات غیر احیاء, کیوں نہیں سنتے؟ اموات غیر احیاء, لہذا وما انت بمسمع من فی القبور. یہ صغرا کبرا منطق چلاؤ اسے. اچھا جی ختم ہو گئی بات, آگے چل. اب آئی قرآن عالم بھی کئی دفعہ آ گئی حدیث. تو قرآن عالم میں یہ ہے کہ ان العبد اذا وضع فی قبری وتولی عنہ اصحابہ, یہ ہو کدھر جاتی ہے جیری قبر میت اور دفن کیتی ہے, ہو ہے کہ ہم ہے, وہ سنتا ہے قرآن عالم. دوسرے کیوں نہیں سنتے؟ اس بات سے کہ انہوں کا سوال جواب پہلے ہو چکا ہے, اور یہ جو موجودہ ہے یہ قرآن عالم اس لیے سنتا ہے کہ نال سوال جواب ہوتا پیا ہے. تو روح کو جسم کے ساتھ جس طرح بھی ٹچ کیا گیا, داخل کیا گیا یا وہ ٹچ کیا گیا. یہ تو آج کل موبائل کا دور ہے, موبائل کے دور میں کس طرح یہ چلتا ہے موبائل, کوئی کہاں بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے. ایک سے بات ہو رہی ہے, وہ آگے ملا لیتا ہے, وہ آگے ملا لیتا ہے. سارا لشکر یہ ایک سم پر اکٹھا ہو جاتا ہے. تو وہ سم سب میں چلی جاتی ہے, اور سم تو ایک میں ہے نا, چلتی ہر پاس ہے. پھر تو اس واسطے
یہ سیم دا داخل ہونا ضروری نہیں، جتنے بھی ہوئے کام کر دیے بھائی، یہ اللہ دی سیم نہیں کام کر سکتی، لہذا یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ یہ پہلے لگاتے ہیں ہیں لا یسمع لام تاکید کا مضارع میں داخل ہو تو مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرتا ہے، قانون ہے نا، ہاں تو لا یسمع ہوتا ہے تو اس حال میں سنتا ہاں وہ تو پہلی حدیث جو ہے نا، میں کرانے حال اس واسطے پہ آتا اس واسطے کہ وہ اس سے سوال جواب ہو رہا ہے، اس سے سوال ہو رہا ہے، تو پھر بات ہے کہ اصطلاح ہے، جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نم، اور تیرا ساتھ دنیا تو تعلق ختم تھے، اگلی جہان ہے تو چلا گیا ہے، اس سے روشنی ہے تو آرام کر، اگر نیک ہے تو تینوں آرام ہے، برا ہے تو تینوں سزا ہے، چلو اگے چل۔ باب التعوذ من عذاب القبر تعوذ، چلو جی، اعوذ باللہ پناہ مانگنی۔ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن ابي حدثنا النبي ان ابي سعيد بن عاصم ان ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولدت الشمس فسمع صوتا فقال يهود فعذبوا في قبورها، کیونکہ مشرک کافر ہیں، ان کو تو عذاب ہوتا ہی ہے، عذاب قبر نال دا تعلق ہے۔ وقال انه قال اخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو قال سمعت براء النبي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب بن مسمع قال حدثني خالد بن سعيد بن عاصم ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال۔ پڑھی چل باب عذاب القبر من الغيبة والبول آئے پڑھا ہے کئی دفعہ۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انما لا يعذبان ما يعذبان من كبير ثم قال فلا اما احدهما فكان يسعى من النميمة واما احدهما فكان لا يسعى من بوله قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره في اثنين چیرا اس کو، ثم غرز كل واحد منهما على قبره ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ یہ توقید کے لیے ہے، چھڑی کی کرامت نہیں ہے کہ طرز رہے گی تو عذاب کی تخفیف ہوگی، بلکہ یہ توقید وقت کے لیے ہے کہ میری دعا اور میرے ہاتھ کی برکت سے عذاب ٹلے گا اتنے وقت تک۔ چلو جی، باب البيت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ہاں جی، قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا ما عرض عليه مقعد بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة۔ تو انہوں دکھایا جاتا ہے تے ہوگا اس وقت جب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چلو باب کلام المجید، ہاں كلام الميت عن جنازته قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قتل الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقه فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان۔ اب حدیث میں یہ ہے اذا وضعت الجنازہ، یہ جنازہ یعنی وہ چارپائی جب آدمیوں کے کندھوں پر ہوتی ہے تو اس کی جو روح ہے وہ بولتی ہے، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً تو وہ کہتی ہے قدمونی، کیونکہ اس کو منظر اچھا دکھایا جاتا ہے، جنت کا منظر، قبر کی فراخی، تو وہ خود دعا کرتا ہے کہ جلدی جلدی لے جاؤ یار میرے، اگر برا ہے تو پھر وہ ترلے لیتا ہے کہ نہ جی نہ میرے کدھر لے جاتے ہو۔ اب یہاں دیکھو امام بخاری نے یہ ترجمہ الباب میں حدیث کا مفہوم بھی بتا دیا کہ میت کلام کرے گی جنازے پر، چارپائی پر، جب چارپائی پر اس کی لاش پڑی ہوگی جسد، تو کلام وہ جسد کرے گا یا روح مال جسد کرے گا؟
کیا کرے گا؟ میت. تو میت تو اس وقت ہوتی ہے جب جسد اور روح اس میں داخل نہ ہو. تو جسد تو کلام نہیں کرتا ہے. تو آج آ کے کس نے کلام کر لیا ہے؟ روح نے کر لیا ہے. اس وقت سے ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن بطال وہ کہتے ہیں انما یقول الروح ذالک، کہ وہ تو میت ہے جسم، تو پھر کلام کون کرے گا؟ روح کرے گا. یعنی یہ بھی جس طرح میں کہتا ہوں کہ وہ تو میت ہے، امام بخاری نے اس کو میت کہا، تو پھر وہ جسد بولتا ہے، جسد تو بول نہیں سکتا. اگر اس میں روح آ گیا تو وہ میت نہیں ہے، پھر تو آئی ہو گیا. تو کلام وہ نہیں کرتا جسم، بلکہ وہ روح کرتا ہے. روح اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا قبر حساب کتاب بھی ہے، سوال جواب تو انہوں دکھایا جاتا ہے وہ منظر بھی جنت کا اور جہنم کا. چلو جی.